بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ رمضان کے اندر گلے کا استعمال ہمیں کس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو میں آج کل اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ رمضان آدھا گزر چکا ہے اور تمام حفاظ کی کم از کم مشینریاں یا انجن آپ کہہ لیں وہ سب کے خراب ہو چکے ہیں، اور آج کل آپ کو میری اس ویڈیو کی اشد ضرورت ہوگی، تو میں نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل میرے ایک دوست سے بات ہوئی، اتنی مشکل سے وہ حافظ صاحب بات کر رہے تھے کہ مجھے ان کے اوپر ترس بھی آیا کہ یار بیچاروں کو گلے کا استعمال کا طریقہ نہیں پتہ، اور سارے مہینے دشواری کے ساتھ تراویح بھی پڑھاتے ہیں، اوپر سے نمازیوں کی باتیں بھی سننا۔ تو میں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی، تو میں آج ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ میرا بھائی، رمضان کے اندر جو یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے نا کہ پورا رمضان پکوڑے نہیں کھانے، پورا رمضان چاول نہیں کھانے، پورا رمضان یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ سب ہماری ذہنی سوچیں ہیں۔ یقین جانیں گلا ان سے خراب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بازاری گھی ہوتا ہے نا، بازاری ڈالڈا ہو گیا، گھی ہو گیا، آئل ہو، یہ استعمال کرنا چھوڑیں۔ آپ رمضان کے اندر آج سے ہی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک کام کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابھی آپ اٹھیں اور بازار میں جائیں اور 1 کلو سرسوں کا تیل لے کے آئیں۔ سرسوں کا تیل لے کے آئیں اور اس کو چولہے کے اوپر کسی ہنڈیا میں چڑھائیں، اور اس کے اوپر روٹی کا ایک پیڑا نہیں ہوتا، کچے آٹے کا پیڑا، وہ اس تیل کے اندر پھینک دیں اور تیل کو آگ پہ ابالنا شروع کر دیں۔ جس وقت وہ پیڑا صحیح کالا ہو جائے نا، صحیح کالا ہو جائے، تو وہ تیل میٹھا ہو چکا ہوگا۔ آپ نے وہ پیڑا نکال لینا ہے اور حسب ضرورت آپ نے اس جو سرسوں کا تیل ہوگا، جس طرح آپ آئل یا گھی استعمال کرتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے، آپ پکوڑے اس کے اندر بنائیں، سرسوں کے تیل کے اندر، اور جس وقت ان سے تیل نکل رہا ہو نا ہلکا ہلکا، وہ پکوڑے آپ کھا لیں۔ یقین جانے آپ دعائیں دیں گے مجھے، یہ ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا حل، رمضان کے اندر تسلسل سے دیسی گھی کا استعمال کریں۔ آپ کے گلے کی رگیں خشک ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو یہ دشواری پیش آتی ہے۔ اور نمبر تیسرا آپ کو میں طریقہ بتاؤں، رمضان کے اندر ہمارے گلے کیوں جواب دے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں گلے کا استعمال ہی نہیں آتا ہوتا۔ ہم جیسے ہی تراویح شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کتنا زور لگا کے ہم پڑھ رہے ہیں، اس گلے کا کیا قصور ہے؟ یاد رکھیے دنیا کے اندر کوئی مشینری بھی ایسی جس کو آپ بغیر گرم کرنے کے استعمال کریں گے نا تو مشینری بہت جلدی جواب دے جاتی ہے۔ تو گلا بھی اسی طرح ہی ہے، اس کو آپ گرم کرتے ہیں نہیں، گرم کیے بغیر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، 10 تراویحوں کے بعد آپ کا گلا جواب دے جاتا ہے۔ تو بھائی، ایک تو سرسوں کا تیل استعمال کریں اور سرسوں کے تیل کے اندر پکوڑے بنائیں، اور وہ پکوڑے گھی ان سے نکل رہا ہو وہ آپ استعمال کریں، وہ پکوڑے آپ کھائیں، آپ کے گلے کی رگیں اس سے تر ہوں گی۔ یا دیسی گھی استعمال کریں اور دیسی گھی کو سالن میں گرم کر کے کھائیں، دودھ میں گرم کر کے اس کو پئیں۔ میں تیل کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بعض جگہوں پہ دیسی گھی میسر آپ کو نہ آئے، یا آپ آؤٹ آف کنٹری کسی دوسرے ملک میں ہیں، آپ کو وہاں پہ گھی دیسی مسلسل نہ آئے، تو آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، آپ کی یہ ٹینشن بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر تیسرا، گلے کا استعمال پہلے دھیمے آواز سے پڑھا کریں۔ جیسے تراویح شروع ہوں، اللہ اکبر، کسی کی نقل لگائے بغیر اپنی اوریجنل آواز کے اندر، دھیمے آواز کے اندر پہلے گلے کو گرم کریں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. یعنی کہ میرے گلے کی جو بیسک سب سے پہلی آواز ہے نا وہ یہ ہے، دھیمی آواز کے اندر گلے کو چلاتے چلاتے درمیان میں کہیں زور لگا لیا، کہیں ایسا پڑھ لیا، لیکن زبان کو رواں رکھنا ہے جلدی جلدی، اتنا جلدی نہیں کہ پچھلے والوں کو سمجھ کوئی نہ آئے. تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ یعنی گلے کا مسلسل زور جو لگانا ہوتا ہے نا، یعنی وہ آخری 2-4 رکعتوں میں، اس کے علاوہ پوری تراویح میں زور نہیں لگانا ہوتا. نمازی بھائی چاہے 50 ہوں چاہے 100 ہوں، آپ نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا ہر ایک تک آواز پہنچانے کا. یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سارے قرآن سننا چاہتے ہیں تو مسجد میں سپیکر کا استعمال کریں. مسجدوں میں سپیکر کا استعمال ہے کوئی نہیں، اور روزوں کے مہینے میں سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے شام کے ٹائم ڈالڈے گھی کے پکوڑے کھا کر چڑھ جاتے ہیں مصلے کے اوپر، ٹکا کے زور لگا، ہر ایک کے اوپر آواز پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے، پیچھے 2 نمازیوں تک جاتی ہے، 4 تک جاتی ہے، آپ چھوڑ دیں اس بات کو. آپ دھیمے انداز کے اندر آرام آرام سے پڑھیں. اگر کوئی نمازی کہے جی بلند آواز سے پڑھیں، ہمیں آواز نہیں آ رہی، تو بلند آواز سے آپ نے گج کے کہنا ہے کہ کل سپیکر کا بندوبست کر کے رکھیں. 20 رکعتیں زور سے پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ میں زور کے ساتھ 20 تراویحیں پڑھاؤں یا اپنی منزل کا خیال کروں، اور اسی وجہ سے ہماری غلطیاں بھی زیادہ آتی ہیں. ہمارا دھیان سارا گلے کی طرف ہوتا ہے، زور لگا لگا کہ ہم ایک پکڑا ہوتا ہے ہمارا گلا، جس طرح جیل کے اندر ہم بند ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا کوئی ہمارے اوپر ستم کر رہا ہے، جلدی سے مصلے سے اتریں. ہم اپنے اوپر خود سے ستم کر رہے ہیں. دھیمے آواز سے پڑھیں، ریلیکس ہو کے پڑھیں، جدھر تک آواز جاتی ہے وہاں تک پہنچائیں، اور آرام آرام سے، بالکل آرام آرام سے. تمام نمازوں تک آواز بالکل نہ پہنچائیں. میری اپنی یہی عادت ہے، کہیں تھوڑا 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 زور لگا لیا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا السَّمَاءَ، دیکھیں ذہن سے آیت نکل گئی. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. دیکھیں دھیمے دھیمے آواز کے اندر کہیں کہیں زور لگا لیا، ورنہ زیادہ زور لگا کے نہ پڑھا کریں. اور مسجد کے اندر سپیکر کا اگر استعمال ہے، آپ سپیکر استعمال کرتے ہیں تو پھر زور کیوں لگاتے ہیں؟ سپیکر کو انجوائے کر کے پڑھا کریں. اور بعض میرے دوست مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کی تراویحیں ریکارڈنگ مل جائیں گی. میرا قرآن پورا ریکارڈنگ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی عالمی ملک میں نہیں رہتے، ہم پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا عجمی ملکوں کے لوگ ہیں، اور ہمارے ملکوں کے اندر مسجد کے اندر کیمرے لگانا یا چھپ کے ریکارڈنگ کرنا، یہ میرے خیال میں کوئی بہت بڑے گناہ سے کم نہیں ہے. ہم ایک دن اگر اپنی تراویحیں ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی بندوبست کریں نا، تو مجھے امید ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی دوبارہ ہمیں مصلی پہ نہیں چڑھنے دے گا. تو ہم نے اپنے قرآن کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے نمازیوں کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے میری تراویحیں ریکارڈنگ میں نہیں ہیں، اور میں کوشش بھی اس لیے نہیں کرتا. پیچھے کافی زیادہ بزرگ کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. تو بھائی آپ نے خیال کرنا ہے، ایک تو گھی کا استعمال کریں، ورنہ میں نے جس طرح کہا آپ تیل کا استعمال کریں، اور دھیمی آواز سے پڑھا کریں، زیادہ زور لگا کے نہ پڑھا کریں. اس انداز کے اندر آپ تراویحیں پڑھائیں گے، آپ کا گلا ریلیکس رہے گا، آپ کی غلطیاں کم آئیں گی، آپ روانگی کے ساتھ پڑھ پائیں گے، اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر اسی طرح کی آپ کو میرے بارے میں کوئی ہیلپ چاہیے تو میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اپنے خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. آپ کی دعاؤں کا
انتظار بھی رہتا ہے اور محتاج بھی رہتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی قاری ابوبکر حیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔